السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر واقعہ اسراء اور معراج۔ اسراء اور معراج کے معنی: اسراء مطلب وہ سفر جو مکہ سے بیت المقدس طے ہوا، اور معراج وہ سفر جو آپ کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک کرایا گیا۔ اسراء اور معراج کب اور کیسے واقع ہوئی؟ نبی کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزار ہی رہی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو اسحاق ابراہیم حربی بغدادی رحمہ اللہ دعا صدہ نے کہا، اسراء اور معراج کا واقعہ 7 ربیع الاول کو پیش آیا۔ ابن حجر عسقلانی نے اس سے اتفاق کیا ہے، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ ہفتہ رجب میں پیش آیا، اس کا کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ واقعہ اسراء اور معراج: علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول کو آپ کے جسم مبارک کا ساتھ براق پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کا ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تا سیر کی، پھر آپ وہاں نزول ہوئے اور انبیاء علیہم السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھی، اور براق کو مسجد کا دروازے سے بندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ گوانی کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا اور سلام کا جواب دیا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالی نے دائیں رائٹ جانب نیک لوگوں کی روحیں اور بائیں لیفٹ جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائی۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح 6تھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب نبی ایج بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ کی ملاقات وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ کو بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالی کا دربار میں پہنچایا گیا، اور آپ اللہ تعالی کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمنوں کے برابر اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے نبی انبوی پر وحی فرمائی اور 50 نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالی نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کا پاس واپس جائیے اور اپنی امت کا لیے تخفیف کمی کا سوال کیجیے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں اگر آپ چاہیں۔ یہاں تک اللہ تعالی نے نمازیں 5 وقت کی کر دی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کمی کا مشورہ دیا، جس پر نبی کو شرم محسوس ہوئی اور اسی پر راضی ہو گئے۔ اس دفعہ بھی آپ کے ساتھ سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئی۔ آپ پر دودھ اور شراب پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ اختیار کیا۔ اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری 2 باطنی۔ آپ نے مالک جو دروگہ جہنم ہے اس کو دیکھا، وہ ہستنا تھا۔ آپ نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ نے بہت سے گناہ کرنے والوں کا انجام دیکھا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالی نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم اس کو جھٹلانے لگی،
انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کرے۔ اس پر اللہ تعالی نے آپ کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کے نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پاڑی۔ ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی مننے سے انکار کر دیا۔ سورسز: زاد المعاد، الرحیق المختوم۔ نوٹ: 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی معراج کی رات جاگ کر خاص عبادت کرنا اسلام میں ہے۔ جب تاریخ ہی پتہ نہیں تو عمل کیسا ثابت ہوگا، اور جو عمل ثابت نہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ایک گمراہی یہاں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ تعالی کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ نبی نے کہا تھا اما اللہ تعالی کا دیدار کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ Plus share to all groups, family, relatives, friends, etc.